उन्होंने कहा था जी कि बाबर आजम जो है वो मुझे टास जीता और नजर आता जबकि वो टास हार गया। नहीं देखे 3 इस्तीफे, इमरान खान भी कम्प्रोमाइज़ की तरफ जाएंगे। अच्छा सर, इलेक्शन का हॉरोस्कोप क्या कहता है कि इलेक्शन कब होंगे? तो उसमें मैंने जब ये उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया था तो मैंने तब भी कहा था कि इमरान खान के लिए पहले लाइफ थ्रेट्स हैं, उनको ये लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। प्लैनेट्स कभी भी प्रोडिक्शन नहीं करते, कभी भी बताते नहीं हैं। ये अब एक गेस है, एक गेस लगा लें, कोई भी अब लगा लें। मिली जुली हुकूमत आ रही है या एक ही हुकूमत आएगी? नहीं तो जो इंडिया के साथ हमारी बेहतरी जो कभी नहीं हुई वो अब नेक्स्ट ईयर होने के चांस है, और इसी साल कश्मीर पर भी कोई ऐसा डिसीजन होगा, कश्मीर भी खुल सकता है। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़म खान साहब। आज इनसे पूछेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में इनका बहुत बड़ा नाम है, लोग काफ़ी इनको फॉलो भी करते हैं और इनकी बातें काफ़ी सच्ची भी नहीं आज हो जाती हैं, काफ़ी नहीं काफ़ी हद तक हो जाती हैं। तो बाकी एस्ट्रोलॉजी पे कितना यकीन लोग करते हैं वो उनका अपना वो है। इनसे आज पूछेंगे जी, इमरान खान साहब का कंटेनर पर चढ़ना, एक उन पर हमला और दूसरा दोबारा लॉन्ग मार्च अब ये निकला है तो ये क्या कामयाब होगा? और एक और बात भी पूछेंगे जी, सेमीफाइनल आ रहा है पाकिस्तान का, फाइनल आ रहा है। सेमीफाइनल में तो पाकिस्तान जीत गया, अब फाइनल आ रहा है जो एतवार को है, उसके हवाले से क्या प्रेडिक्शन करते हैं? सर पॉलिटिकल तो हम बाद में करेंगे, खान साहब को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा बता दें कि मैच का क्या सीन है कि अब पाकिस्तान ये कप लेके आएगा या नहीं लेके आएगा? बाबर के क्या सितारे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो देखें कि मेरे पीछे माजिद खान साहब की तस्वीर लगी हुई है, इनसे मैंने ऑटोग्राफ भी लिए हैं, तो इसीलिए मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है ये कतई तौर पर क्रिकेट की प्रेडिक्शंस करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होती। अगर आपने देखा होगा लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पर भी एक साहब हैं, वो बड़ा प्रमोट करते हैं कि जी मेरी उनकी प्रेडिक्शंस क्रिकेट के बारे में बड़ी ठीक होती हैं, वो ये दावा करते हैं। अभी कल परसों उन्होंने एक प्रोग्राम में किया था और उन्होंने कहा था जी कि बाबर आजम जो है वो मुझे टास जीता और नजर आता जबकि वो टास हार गया। फिर उन्होंने कहा ये कि जो इस वक्त न्यूजीलैंड की बैटिंग होगी सेकंड टाइम पे बहुत अच्छा बैटिंग करेगी स्टार्ट में, तो वो शुरू से क्लैप्स हो गए। तो इसलिए फ्रैंकली के पास्ट में एस्ट्रोलॉजी में तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जिसमें किसी भी मैच की प्रेडिक्शंस की जाए। हाँ ये है कि बीइंग पाकिस्तानी फ़ैन और बीइंग पाकिस्तानी मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते और 92 की तरह हमारी इज़्ज़त में इजाफा करे। आपके ख्याल में सितारे अब कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि जी कौन जीतेगा? ये प्लैनेट्स कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करते, कभी भी बताते नहीं हैं। ये अब एक गेस है, एक गेस लगा लें, कोई भी अब लगा लें। देखें जिस तरह आपको उस दिन देखा कि विकेट नॉर्मल बिहेव कर रही थी, बॉल स्लो आ रहा था विकेट पर, तो लाजमी जब बॉल स्लो आएगा तो बैटिंग के लिए ज़्यादा होगा, बैट्समैन ज़्यादा जो है वो स्कोर कर सकेगा, बैटर्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये डिफरेंस है, मगर कोई भी इल्म के साथ अगर ये कहे, दावे के साथ कि वो किसी मैच की प्रेडिक्शंस कर देगा, ये कतई तौर पर नहीं हो सकता। अच्छा सर, यानी कि आपका कहने की वजह है क्रिकेट बाय चांस, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। अच्छा, अब हम आते हैं पॉलिटिकल। खान साहब का जी लॉन्ग मार्च दोबारा स्टार्ट हो गया कल से, और ख़ान साहब ने वीडियो लिंक खिताब भी किया। अब क्या देखते हैं कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा, कामयाब होगा जो खान साहब की कि लॉन्ग मार्च का, और ख़ान साहब का हॉरोस्कोप क्या कहता है? हाँ देखें, खान साहब हैं बाय बर्थ लिब्रंस के लिए जो टाइम शुरू हुआ है। मैंने अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान, तो उसमें मैंने जब ये इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया था तो मैंने तब भी कहा था कि इमरान खान के लिए पहले ही लाइफ थ्रेट्स हैं, उनको ये लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। और लॉन्ग मार्च इस तरह नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो बड़ी स्पीड से करें। ये स्लो होता जाएगा तो लोगों को उनके ख़िलाफ़ काम करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। जिस तरह दिखा आपने, अटैक हो गया, इंजर्ड हो गए। अभी भी मेरी यही रीडिंग है कि अगर वो बहुत देर लगाते हैं ये उनके हक़ में नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो भी मुतालबात लेकर जाएंगे वो पूरे हो जाएंगे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले ही मुतालबात हो जाएंगे पूरे? ख्याल है कि अगर वो इस्लामाबाद तो खैर नहीं, अगर पहुंच भी जाएं तब भी उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे। जब मुतालबात मान ही लिए जाएंगे तो फिर क्या करने की ज़रूरत है इस तरह का सिलसिला जिसकी वजह से मुल्क में क्योस क्रिएट हो। अच्छा, आगे क्या देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च कहाँ तक पहुँच रहा है? ये इस्लामाबाद तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर मैंने वही बताया कि अल्टीमेटली जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल जाएगा, तो फिर इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? 3 इस्तीफे मांग रहे हैं, हो जाएंगे? और अगर आप ये समझते हैं कि एकदम से ऐसा हो कि उन्हें कोई डेजिग्नेशन मिल जाए, इसका कोई चांस नहीं है। ये बस है, वो कहते हैं हवा में फेंक दी और चला दी। नहीं देखे 3 इस्तीफे, इमरान खान भी कंप्रोमाइज़ की तरफ जाएंगे। ये नहीं हो सकता वो कंप्रोमाइज़ की तरफ जाएं। और जो इनका पहले स्टेटस था, क्योंकि अगर प्लानिटरी कंडीशन देखें तो इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन डिफरेंट है। तो इस वक्त जो लिब्रा है उनके 8वें घर में इस वक्त टॉरस है, जो घूमकर 7वें घर में आएगा। 7वां घर होता है पब्लिक का,
تو اس لیے انہیں ابھی جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، کیونکہ جولائی جب چڑھے گا مڈ 2023، اس کے بعد سے ان کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ سینیریو کریٹ ہو جائے گا. تو مجھے تب لگتا ہے کہ شاید ان کو کوئی لالی پاپ دے کر گیم آگے چلا لی جائے، اور انہیں کسی بھی طریقے سے ان پر پریشر ڈال کے، یا ان کو کوئی ڈسکارڈ کر کے، یا ان کو کسی طریقے سے آف کر کے تو کوئی اور پولیٹیکل سینیریو کریٹ کیا جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے اگلا ٹائم ڈیفیکلٹ ہوگا. اچھا سر، الیکشن کا ہاراسکوپ کیا کہتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی الیکشن ہوگا ہے. ہاں یہ ہے، الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی، اگر آپ کو یاد ہوتا، میں نے یہ کہا تھا کہ اس سال دکھائیں گے یہ سجی اور ماریں گے کھبی. سے مراد یہ کہ دکھائیں گے، آپ کو لگے گا کچھ اور ہونے لگا ہے اور ہوگا کچھ اور ہی. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے. میاں صاحب واپس آ رہے ہیں؟ اگر ہاں میاں صاحب واپس آ جائیں گے تو آ کر بھی کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. وہ آ کر پھر ڈیلے ہو جائے گا یہ سارا سسٹم. تو اتنی جلدی میں یہ ساری چیزیں میاں صاحب کے کیسز کھلیں گے؟ نہیں، کوئی چانس نہیں کھلیں گے. کوئی کیسز نہیں کھلیں گے. تو وہ اب مریم نواز، ان کا جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلتا رہے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی بہت بڑا ڈیزگنیشن ملنے والا بہت جلدی نیئر فیوچر میں، تو ایسا کوئی چانس نہیں. الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ کر سکتی ہیں، رزلٹ وہی رہے گا جو پہلے ہے. مگر وہی بھی الیکشن بہت جلدی میں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ویسا نہیں ہوگا. ملی جلی حکومت آ رہی ہے یا ایک ہی حکومت آئے گی نیکسٹ؟ ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی. یہ ٹائپ آف ٹیکنوکریٹس جہاں پر لوگ سلیکشن سے چوز کیے جائیں اور پھر ان کو بٹھا دیا جائے. اور بٹھایا جائے گا اس لیے کہ وہ آ کر ملک کی اکانومی، ملک کی جو اسٹیٹس اس وقت گرا ہوا ہے، یہ جو لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں، ان کو کوئی ریلیف دے. تو اب عوام کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، جس پر عوام کا بھی ہاراسکوپ ہوتا ہے نا؟ آج ہی ہوتا ہے. جو منڈین اسٹرالوجی اس میں 4th ہاؤس جو ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. اور ایک بات غور سے سنیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 2022 جو جا رہا ہے یہ خوشیوں بھرا سال ہوگا. تو مجھے لوگوں نے بڑی تنقید کی ہے، جی کیوں خوشیاں بھرا سال ہوگا؟ ابھی تک تو کوئی ہم نے ایسی چیز نہیں دیکھی جس کی وجہ سے کوئی خوشی نام کی کوئی بھی چیز آئے. اب یہ ہے کہ دیکھیں، اسٹرالوجیکلی یہ سال ختم ہوگا 22 فیبروری 2023 کو. تبھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. تو اس میں آپ کو ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی واضح طور پر نظر آئیں گی، جس میں کہیں نہ کہیں ہم اس پرانے پریشر سے نکل کر ایک نئے سسٹم کی طرف جائیں گے، اور نیا سسٹم ہمیں بوسٹ کرے گا. کرکٹ میں بھی ہمارے لیے کھیلوں کا سال بھی اچھا ہے. تو اس لیے اگر ہم دیکھیں کہ ہم باہر ہو رہے تھے ٹورنامنٹ سے اور ہم سیمی فائنل جیت گئے، فائنل میں آ گئے، یہ کوئی آرڈنری چیز تو نہیں ہے. تو اس لیے جب اینڈ ہے سپٹمبر کے بعد سے جو ٹائم چلے گا، آہستہ آہستہ بہتر سے بہتر کی طرف ہمیں لے جائے گا. اور یہ سال ان شاء اللہ تعالیٰ جب ختم ہوگا تو ڈفرینٹ سال ہوگا. اچھا سر، ایک اسٹرالوجر نے کہا کہ جی عمران خان جو ہے نا نومبر اور دسمبر میں نہ دوبارہ اپنے اقتدار میں آئیں گے، یا کچھ ایسا ہوگا کہ ان کی زندگی میں ان کو بہت کچھ ملے گا. تو وہ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نومبر تو گزر گیا، 20 دسمبر تک انہوں نے کہا. اچھا نومبر میں تو انہیں جو کچھ ملنا تھا وہ تو مل گیا. تو اگر 20 دسمبر تک ان کا زخم ہی ہیل ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دم سے ایسا ہو کہ انہیں کوئی ڈیزگنیشن مل جائے، اس کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ بس ہے، وہ کہتے ہیں ہوا میں پھینک دی اور چلا دی. جو انہیں اس وقت انجری ہوئی ہے، اس انجری کو ہیل ہونا ہے ابھی. تو آج آپ سمجھیں کہ بڑا ڈیفیکلٹ سینیریو ہے. تو اتنی آسانی سے ہاں ان کے جو مطالبات ہیں ان میں سے بڑے مطالبات مان لیے جائیں گے. ان کا اپنا ڈیزگنیشن انہیں کوئی ایسا نہیں کہ جس میں بہت بڑی ایلیویشن آ جائے، یا ان کی گورنمنٹ کو گھر بیچ کر ایک دن میں آ کر پرائم منسٹر بن جائے. ایسا کوئی سین نہیں. پرائم منسٹر سے یاد آیا، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ان کا ہاراسکوپ کیا کہتا ہے سر؟ دیکھیں ان کے لیے یہ جو کرنٹ مہینہ چل رہا ہے، اس میں انہیں جا کر کوئی ڈیسیجن لینا پڑ سکتا ہے اپنی گورنمنٹ کے اگینسٹ. اپنی گورنمنٹ کے اگینسٹ؟ جس طرح آدمی کہتا ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں تو انٹرم گورنمنٹ کا کوئی سیٹ اپ بنے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. بڑے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، ایسا ان کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، ان کی وجہ سے نہیں، وہ تو صرف سجیشن دے سکتے ہیں نا. کسی کی تقدیر تو تبدیل نہیں کر سکتے. ان کی وجہ سے نہیں ہے، مگر ان کے سجیشن سے ایسا ہو سکتا ہے. اچھا سر، کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے یا بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں اسٹرالوجی میں جب راہو کنجکٹ ہوتا ہے تو پاکستان کا راہو کنجکٹ ہوا تھا ود وینس فال میں تھا. تو یہ سال میں نے پہلے بھی کہا تھا رجیم چینج ہونے کا سال ہے. رجیم چینج ہو گئی، سسٹم چینج ہو گیا، عمران خان چلا گیا. اب نیا سسٹم آیا، یہ بھی چینج ہونے کا سال ہے، کیونکہ ابھی راہو ٹارس سے نکلا نہیں ہے. لیکن جوپیٹر جب اپنی جگہ چینج کرے گا 23 فیبری کو، تو اس میں جا کر چیزیں اور بھی زیادہ بہتر ہوں گی. تو یہ بات بڑی حیران کن ہے جو میں نے پہلے بھی ابھی کہی تھی بھی کہ اب اگلا سال پاکستان کا انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہت بہتر کرنے کا ہے. یا تو انڈیا پاکستان میں کوئی ایسا ویزا کھل جائے کہ آپ جا کر پیسے جمع کرائیں اور آپ کو جتنے پیسے جمع کرائیں وہاں کا ویزا مل جائے. ایسے ہی انڈیا کے ساتھ ہو.
تو جو انڈیا کے ساتھ ہماری بہتری جو کبھی نہیں ہوئی وہ اب نیکسٹ ایئر ہونے کے چانس ہے, اور اسی سال کشمیر پر بھی کوئی ایسا ڈیسیجن ہوگا, کشمیر بھی کھل سکتا ہے. سو آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایئر 2023. اچھا, یعنی کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے, مگر یہ گورنمنٹ کس کی ہوگی؟ اب دیکھیں یہ گورنمنٹ ابھی تو گورنمنٹ کی گورنمنٹ ہی ہوگی کسی آدمی, یہی بات تو پوچھ رہے ہیں, کس کی گورنمنٹ میں یہ ہوگا؟ پولیٹیکل پارٹیوں کی گورنمنٹ نہیں ہوگی ابھی بھی, گورنمنٹ کی ہوگی. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب نومبر دسمبر میں یہ سنیں کہ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو دوستی ٹرین ختم ہوئی تھی یا بلاک ہوئی تھی وہ تھرو ہو گئی ہے, چل پڑی ہے. یہ 2023 میں ہونا ہی ہے. آ رہا ہے یہ 2022 کا اینڈ اور 2023, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ سال ہماری ان تمام چیزوں کا جو رکی ہوئی ہیں ان کے لیے ابتدا کرے گا بہتری کی, اس لیے خوشیوں کا سال ہوگا. اور گوادر سر ڈیفینیٹلی گوادر امپروو کرے گا. اور یہ بات بھی یاد ہے, دیکھیں پاکستان کا جو ہم ہر اس کو بناتے ہیں تو پاکستان میں گوادر جو ہے وہ ہے ویسٹ ساؤتھ کی طرف. تو ویسٹ ساؤتھ کو بیسکلی مارس اینڈ سیٹرن ڈیل کرتے ہیں, لیکن زیادہ ڈیل کرتا ہے سیٹرن. تو جو اگلا سال ہوگا 2023 اور سیٹرن کو بھی ٹرائن جانی ہے, تو آئی تھنک کہ جو سیٹرن والا سلسلہ ہے یعنی کہ گوادر والا سلسلہ وہ بھی گریجولی امپروو ہو جائے گا. اور ہمیں ہر حال میں اب ڈیولپمنٹ ہوگی. 2003 جو ہے 2023 یہ ملک میں ڈیولپمنٹ کا سال ہوگا. بہت شکریہ سر. معظم خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی خان صاحب اب کمپرومائز کی طرف بھی جائیں گے, کہنا ان کا یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل جی, کمپرومائز کی طرف جائیں گے. کچھ ڈیلز ہوں گی, کچھ ان کی مانی جائے گی, کچھ ان کی مانی جائے گی, یعنی کہ اب الیکشن کی ڈیٹ بھی دے دی جائے گی. بہت شکریہ. سلام پاکستان.